میں ہوں شاکر سولنگی. ویورز، یوتھیا نیٹ ورک کو قاضی فوبیا ہو گیا ہے. قاضی سمجھ رہے ہیں آپ، قاضی ایک ہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان. تو قاضی فوبیا میں مبتلا ہیں اور پورا دن ہر دوسرا ویلاگ جو ہے قاضی کے سے متعلق کر رہی ہیں. ایک مطلب پورا جو، اور اس کے علاوہ جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں یا یوتھیا نیٹ ورک ہے، قاضی سے گھبرائے ہوئے ہیں، قاضی سے ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں. اس وجہ سے وہ قاضی فوبیا میں مبتلا ہیں. طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. طیب کے ساتھ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. طیب کیونکہ سپریم کورٹ طویل عرصے سے کور بھی کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن جو ہے اس کے صدر بھی رہے ہیں 2 دفعہ. اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے، اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں اس پہ اور ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں. طیب، یہ سارا دن قاضی قاضی قاضی، بس قاضی، نیندیں حرام ہیں ان کی قاضی کو یاد کر کے؟ اب تو کچھ زیادہ ہی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. ہاں، یہ جب سے جو فیض گرفتار ہوا ہے، فیض گرفتار ہوا ہے، وہ اتنے صدمے میں آ گئے ہیں. کل تو سناٹا چھایا ہوا تھا، ٹوٹل سناٹا تھا، اور اب سے دستبردار ہو گئے ہیں کہ ہمارا فیض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پہلے تو باپ بنایا وہ ہوا تھا، عمران پروجیکٹ کا معمار ہی فیض تھا نا، بانی. اور یہی فیض ایک سائڈ پہ ان کا فیض تھا، ایک سائڈ پہ دوسرا فیض تھا. یہ فیض امین تھا، وہ قاضی فیض عیسیٰ تھا. ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ جو یوتھیا نیوز نیٹ ورک ہے، یہ پہلی دفعہ کوئی قاضی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر رہا. آلریڈی جب یہ حکومت میں تھے تو قاضی کے خلاف انہوں نے کیا بےتیلا پروپیگنڈا کیا، آپ کو یاد ہے. اور اس ٹائم بھی عمران پروجیکٹ کے ججز نے مل کے قاضی کے خلاف ریفرنس دائر کرنا اور پھر اس کو نکالنے کی کوشش کرنا. یہ تو قاضی نے فائٹ بیک کیا. ہاں ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیس لڑا اور سروائیو کر گیا، جیت گیا اور سروائیو کر گیا. ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو وہ پیچھے یہ جنرل فیض ہی تھے. ٹھیک ہے نا. اب قاضی صاحب کی اس وجہ سے اخلاقی برتری ہو گئی ہے کہ وہی فیض آج مکافات عمل ہے نا، ایسا ہی ہے، جو کچھ وہ کرتا رہا آج وہ بھر رہا ہے. آج تک ہم نے سنا کہ یار یہ جرنل اتنا پاورفل رہا، آئی ایس آئی کا سربراہ رہا کہ وہ بھی شکنجے میں آ سکتا ہے. اور پہلا آئی ایس آئی کا یوتھیا تو چلے تھے. اگست ہے نا، کہتے تھے 10 اگست تک عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے. بنی گالا میں صفائیاں شروع ہو گئی ہیں، مرمت ہو رہی ہے، وہ تو انتظار میں پورا. اچھا، اب ڈیلی بھی کل پرسوں خان باہر آ جائے گا، پہلے یہ تھا کیسز فلاں ختم ہو گئے. اب جب یہ فیض پکڑا گیا بولتی بند. اب ان سب کا غصہ، ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ قاضی صاحب کے پاس بھی آیا، ورنہ ان کا جو عمران پروجیکٹ کا جج تھا، چیف جسٹس تھا، کیا نام ہے وہ، ثاقب نثار، ڈیم والی سرکار. ٹھیک ہے، ڈیم والی سرکار نے کیا کیا تھا کہ یہ معاملہ اس کے پاس بھی آیا تو اس نے اندرون کھاتا ان چیمبر کہانی ڈالی. اور وہ جو ٹاپ سٹی والا مالک ہے، ٹھیک ہے، معز قمر یا قمر معز، کیا نام ہے، معز خان، جو بھی، اس سے اندرون کھاتا کہانی کر کے سننا ہے اللیجڈلی مبینہ طور پہ کہ کوئی پیسے سیسے کی بھی لین دین ہوا. لیکن ان چیمبر کہانی ڈالی گئی، یہ تو کنفرم ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں ہے. ٹھیک ہے، ان چیمبر. اب ان چیمبر مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی فکس معاملہ کر رہے ہیں نا، جیسے ان چیمبر معاملہ طے کرنے ہوتے ہیں ان چیمبر. ہاں، جیسے وہ پی ٹی آئی کو مسئلہ ہے تو ان چیمبر آ جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں اچھا، پھر اس میں فیض نے بھی مال بنایا. اب فیض نے بنایا تو فیض میں تو ثابت ہوا کمیٹی نے، تو اس نے بھی بنایا، تبھی تو گرفتار ہوئے ہیں. پھر وہ ڈیم والی پروجیکٹ سرکار نے بھی بنایا جس نے ڈیم بنوانے تھے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے دہاڑیاں لگائی. اچھا، اب معاملہ اس اپنے طور پہ ڈسپوز آف کر گئے تھے. لیکن ایک آدھ اپلیکیشن کہیں رہ جاتی ہے، زندہ تھی، وہ قاضی صاحب کے پاس لگی اور یہ پھر معاملہ سامنے آیا اور میٹر بھیجا گیا اس کو وزارت دفاع کو کہ اگر اس میں دیکھیں کوئی ہے تو انکوائری کیجئے.
تو وہ انکوائری ہوئی اور چیزیں ثابت بھی ہو گئی, اور پھر فیض کے اوپر اور بھی ایلیگیشن ثابت ہوئے کہ بھائی وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو پولیٹیکل سرگرمیوں میں اور جو میں نے جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے رہے, اور یعنی کہ حقیقتاً پی ٹی آئی کو وہی ابھی تک وہی چلا رہے تھے, سوشل میڈیا یہ سارا کو جو پرسیپشن مینجمنٹ, تو ان سب کا ٹارگٹ ہمیشہ سے قاضی رہا اور ابھی بھی قاضی ہے. اچھا قاضی کیا ہے اب جی, یہ چلو ہم مخصوص نشستوں والے ایڈ کروں بات میں, جی یہ سن رہا ہوں میں بھی, جا مجھے کسی اتھینٹک ایک بڑے ذمہ دار بندے نے بتایا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے دفتر پر جو ریڈ کیا گیا تھا, چھاپا مارا گیا تھا, جس میں اطلاع سیکرٹری کا کیا نام ہے, رؤف حسن گرفتار ہوئے, اور وہاں سے جو کمپیوٹرز اور یہ ساری چیزیں ملی ہیں تو ان کو جب چیک کیا گیا ہے تو وہ وہاں سے لنکس جنرل فیض کے بھی ملے ہیں, اور فیض کے بھی شاید جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے بھگوڑے, ان کے ساتھ رابطے شابطے بھی نکل آئے ہیں کوئی. بالکل ادا, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, اور انڈیا کے ساتھ بھی روابط تھے, بہت ساری چیزیں تھیں. اب فیض جس عہدے پہ رہا ہے, کس بڑے عہدے پر, یہ صحیح ہے, بڑا سینسیٹیو, اور اس کے پاس بہت سارے راز بھی تھے, تو اس وجہ سے آرمی نے پھر اس کو صاف ظاہر ہے انہوں نے پوسٹ جو الیکشن وہ آرمی ایکٹ میں کی جو اس نے خلاف ورزیاں کی, تو ان کو اس کو تو فکس ہونا تھا, وہ ہو گیا. لیکن ان سب کا ابال, ان سب کا غصہ قاضی پہ اتر رہا ہے, اور وہ قاضی فوبیا کا شکار ہو گیا, بغض قاضی بیسیکلی ہے. اب ہمارے کچھ نئے بھی جو یوتھیے بنے ہیں وہ بھی, اور کیونکہ آج کل تو وہی ان کو مٹیریل دے رہے ہیں, اب ان کا اپنا بیچ میں ایک بات یاد آ گئی ہے, ہمارے ویورز بہت سارے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ طیب بلوچ اور شاکر سولنگی نے دونوں نے وائٹ کپڑے کیوں پہنے ہیں آج. تو دوستوں کو بتا دیں کہ آج پرومو شوٹ کرنا تھا 14 اگست کے حوالے سے عبدالقیوم صدیقی کے پروگرام کے لیے, تو وہ پروگرام ہفتے میں 2 دفعہ آیا کرے گا, ہم بھی اس میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے. تو ساروں نے وائٹ کپڑے پہن کے پرومو شوٹ کرایا ہے, اور 14 اگست کی مناسبت سے کہ وائٹ کپڑے تھے, پھر گرینری تھی, آزادی مبارک بھی دے دیتے, ہاں, تو اس وجہ سے سفید کپڑے پہنے. اچھا, تو اسی آزادی مبارک پہ سب سے بڑی ہمیں تو خوشی ملی کہ فیض کی گرفتاری, ہاں ٹھیک ہے, اور وہ جو فکس ہوا. اب آتے ہیں بغض قاضی والوں پہ, ٹھیک ہے. اب بہت سارے ہمارے دوست جو نئے یوتھیاپے کا شکار ہوئے ہیں, ان کی شاید اب وہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کی وہ جو الفابیٹس ہیں وہ ختم ہونے کو ہے. ہاں, پہلے جی انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا, ٹھیک ہے, ہمارے محترم ایک بڑے جو صحافی اپنے آپ کو مانتے تھے, لیکن بغض قاضی میں وہ بھی ایکسپوز ہو گئے, ٹھیک ہے, اور وہ صحافت سے بھی نکل گئے. کون سی بات کر رہے ہیں؟ نہ میں نہیں لیتا, پھر وہ اور لوگ ہم سمجھ گئے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جب مخصوص نشستوں کا بینچ بنا کے جی یہ قاضی یہ چونکہ 2/3 کا معاملہ ایکسٹینشن کا ہے تو قاضی کو اس میں نہیں ہونا چاہیے, یہ ہوگا جوڈیشل پیکج آئے گا, تو پلان وہ سارا بھی یہ پلان اے ہے. اب وہ جی وہ مخصوص نشستیں تو ان کے ماورائے آئین جو تخلیق کی 8 ججز نے, انہوں نے تو وہ راستہ بند کر دیا, مثال کے اپنے طور پہ راستہ بند کر دیا. پی ٹی آئی کی وہ جو فری مقدمہ فری کی نہیں تھا اس کو سیٹیں دے دی. مین مقصد بھی یہی تھا کہ ایکسٹینشن, اور وہ 2/3 بیسکلی 2/3 وہ ایکسٹینشن تو پراپیگنڈا تھا, ٹھیک ہے, 2/3 نہ مل رہے حکومت کو کہ حکومت کو ایسا نہ ہو کر لے, ٹھیک ہے نا, کھینچ لی اس سے 2/3 چھیننی تھی بس, ٹھیک ہے. تو جی پلان اے ناکام ہو گیا, پھر کوئی پلان بی انہوں نے اپنے طور پہ اخذ کیا. اب ان تو بک رہا ہے نا سودا, یوتھیا خرید رہا ہے, انہوں نے تو بس جو بھی ہے کہ فلاں پلان بی فلاں پلان سی. اب ان کے دماغ سے قاضی فیض عیسیٰ نہیں نکل رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کوئی بھی فیصلہ دیتے ہیں, کوئی بھی جنرل بھی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے نا یہ اس وجہ سے دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو 2/3 ملے. ایون کہ یار اتنا تک پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھیں قاضی صاحب نے یہ 77واں یوم آزادی ہے, 77ویں یوم آزادی کی نسبت سے جو ان کی قائد اعظم ریزیڈنسی تھی اس میں وہ زیارت میں, وہاں پہ ان کی کچھ 6.5 ایکڑ 6.5 کنال زمین بنتی تھی, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے حکومت بلوچستان کو گفٹ کر دی,
ٹھیک ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ ہمارے دوست اس میں بھی پراپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے اس وجہ سے گفٹ کی ہے تاکہ گڈ ول بن جائے حکومت میں اس کی, اور حکومت اس کو ایکسٹینشن دے دے, وہ پلان بھی. یار واٹ اے نانسنس یار, یعنی جو اچھا کام ہے اس میں سے بھی کیڑے نکالنا. ٹھیک ہے نا. اب ان کا کہانی تو یہی تو یہی تو قاضی فوبیا ہے نا, یہی تو بغض قاضی ہے نا. اچھا پھر کل وہ جو کہ فیصلہ آیا تھا ریکاؤنٹنگ والا میٹر. اب دیکھیں آپ کو بھی الیکشن کمیشن آپ کرتے رہے ہیں, آپ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ بھی پڑھا ہوا ہے 2017, اس میں ریکاؤنٹنگ کیا پیرامیٹرز طے کر دیے گئے تھے کہ ریکاؤنٹنگ کب ہو سکتی ہے, کتنا ووٹ ریجیکٹ ہو, کتنا جیت کا تناسب ہو, اور 8,000 قومی اسمبلی پہ صوبائی اسمبلی پہ 4,000 کا ڈیفرنس ہو سکتی ہے, اور یہ ہے کہ اگر ریجیکٹ ووٹ جیت کے تناسب کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو بھی ریکاؤنٹنگ ہو سکتی ہے. تو وہ پیرامیٹر الیکشن ترمیمی ایکٹ میں طے ہو گئے تھے. اب لاہور ہائی کورٹ میں نے اپنے طور پہ فیصلہ کر دیا تھا. اب آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں سہولت کار جج ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ میٹر سپریم کورٹ میں آ گیا. اب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے وہ میٹر دیکھا تو انہوں نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو دیکھا, جو آئین ہے, قانون ہے, انہوں نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا. تو جب اب یہ تو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں نا, یا جو یوتی ہیں, وہ قانون کو نہیں مانتے نا, آئین کو نہیں مانتے, وہ تو اپنا ان کو پی ٹی آئی کو کہاں فیور دینی ہے تو وہ فیور دے دیتے ہیں, فیصلوں میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. انصاف سائڈ پہ صحیح, ٹھیک ہے, سہولت کاری ہو جاتی ہے. اب قاضی صاحب تو سہولت کاری کر نہیں سکتے, وہ بھائی بک چلنے والے ہیں, انہوں نے آئین قانون کو دیکھا, انہوں نے الیکشن ترمیمی ایکٹ دیکھا, اس میں پیرامیٹرز طے ہوئے تھے کہ ریکاؤنٹنگ کہاں پہ ہو سکتی ہے, کیا پیرامیٹرز ہیں. وہ جو الیکشن کمیشن میں اور وہ چیزیں طے شد تھی, انہوں نے وہ چیزیں اسی کو اون کیا اور اسی کو کی توثیق کر دی, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہ کر دیا. آج کل قاضی کے خلاف پروگرام اسی لیے ہو رہے ہیں ویلاگز وغیرہ کہ ایکسٹینشن نہ ملے قاضی کو. وجہ کیا تھی بھائی, 3 MNA یا 4 MNA اس ریکاؤنٹنگ سے بحال ہو گئے, یا چیزیں تھیں ان کو فیور مل گئی. نہیں جی, وہ نون کے لیگ کے 3 یا 4 MNA ہوئے ہیں تو یہ اب کہ 2/3 کسی طریقے سے مل جائے. 3 یا 4 MNA سے گویا کون سا 2/3 ملنا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کہا جی یہ پلان سی ہے. اور ہمارے کچھ دوستوں اب نہیں کہوں گا, جو یوتھیا میڈیا پرسپشن مینیجر ہیں, انہوں نے پلان ڈی بھی کوئی دے دیا. وہ میں نے کہا نا کہ ان کے الفابیٹس ختم ہو جائیں گے لیکن بغض ان کا ختم نہیں ہوگا. ہر چیز میں پلان ڈی پلان ای تک اب پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہی بات کہ ہر چیز میں انہوں نے ایکسٹینشن گھسیڑ لینی ہے. صحیح, کوئی بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں ایکسٹینشن گھسیڑ لینی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو وہ بغض کا شکار ہے. اب بات یہ ہے قاضی کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے ان کے کمپین کا؟ انسان ہے, اثر پڑتا ہوگا یا نہ پڑتا ہوگا, ہمیں تو اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتا. لیکن بات یہ ہے کہ میرے خیال میں قاضی صاحب امیون ہیں. قاضی صاحب کے ساتھ پہلے بھی بہت پراپیگنڈا کیا گیا تھا, تو وہ جو شخص سچ پہ ہو, جو شخص حقیقت پہ ہو, جو شخص آئین قانون کی مانے, پھر اس کو غرض نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا صحیح ہے کہہ رہے ہیں, کیا پرسیپشن بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں, ہمارے ایک پرانے دوست, پرانے تھے, اب نہیں کہہ رہا, میں سمجھ گیا. اچھا, اب انہوں نے یہ بات سننے والی ہے, اور آپ کی جو آج کل یوتھیوں کی لیڈرشپ کر رہا ہے, ہاں, تو یہ بات سننے والی ہے, اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ غور سے سنیں. وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ فلاں کو کیا ہو گیا, فلاں کو کیا ہو گیا. وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم گپ شپ کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ سر یہ بتائیں کہ یہ جو 8 ججز کا فیصلہ ہے, ضمیر کے مطابق بتائیں, یہ جو 8 ججز کا فیصلہ ہے, آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ تو آئین اور قانون کے خلاف ہے. کہتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ میں اس فیصلے کو اس وجہ سے سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ فوج اسٹیبلشمنٹ اس کی مخالفت کر رہی ہے. اب یہ کیا بات ہوئی, یعنی یہ تو لاجک نہیں ہوا. اچھا, میں نے کہا, اچھا, اس نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو, یعنی تعصب میں, اسٹیبلشمنٹ کے تعصب میں, بغض میں, تعصب میں, مطلب لاجک تو نہیں ہے. ہاں, اگر اسٹیبلشمنٹ مطلب ہے اس فیصلے کی مخالفت نہ کر رہی ہوتی تو میں بھی اس فیصلے کو غلط کہتا. میں نے کہا سر خدا کا خوف کرے, اب یہ تو کرائیٹیریا نہیں ہے. آپ ہمیں کہتے تھے جی آئین قانون کانسٹیٹیوشن اہم ہے, تو آج آپ کے اصول, آئین قانون, جمہوریت سب بڑھ گئی.
ڈالرائزیشن، ایک بغض کی وجہ سے آپ مطلب ہے میں نے کہا وہ سپورٹ کریں نہ کریں مخالفت کریں، آپ کا اپنا تو مائنڈ ہے، آپ کو تو مائنڈ کہہ رہا ہے کہ یہ آئینہ یہ قانون اور فیصلہ آئینہ قانون کے خلاف ہے۔ ویورز ہمارے بڑے سیانے ہیں اور سمجھدار ہیں، بہت ذہین ہیں، ویورز کے علاوہ ان کو پتہ ہے کہ کون کس طرح بکاؤ۔ ہاں، اور ویورز کے علاوہ مجھے ترس آتا ہے ان معزز ججز پہ جو اس شخص کو سن کے اور فیصلہ دے دیتے ہیں۔ وہ بھائی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ غلط ہے، لیکن میں فیصلے کو اس وجہ سے آپ کے 8 رکنی بینچ کے 8 ججز کے فیصلے کو سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ فوج اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو کلپ وائرل کرنے جیسا ہے۔ برحال چھوڑیں وائرل ہو یا نام لے لوں کیا؟ نہیں نام نہیں لینا۔ اچھا تو نام نہیں لیتا۔ اچھا بات اب کیا ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا، تو اب وہی لوگ جو ہے نا وہ زمین آسمان کے کلابے ملا کے یہ ساری پرسپشن بنا رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، اور وہ قاضی فوبیا کا شکار ہیں، لیکن اس اسنا میں اب جب وہ یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں تو اٹ مین کہ وہ اتنے خوف زدہ ہیں قاضی سے، صرف وہ نہیں ہے، عمران پروجیکٹ کے ججز بھی خوف زدہ ہیں، صحیح۔ اب اسی طرح اب حکومت کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کی بات کو سچ کر دے، ایکسٹینشن دے کچھ بھی کرے۔ دیکھیں ریاست کچھ بھی کر سکتی ہے، مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں، کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے نا، ایکسٹینشن کے لیے، ورنہ یہ عداد میں سچ بتا رہا ہوں بہت بڑا نقصان ہوگا ریاست کا۔ اگر دیکھیں قاضی صاحب تو چلے جائیں گے، اس کے بعد پورا کنٹرول اینڈ کمانڈ عمران پروجیکٹ ججز کے پاس ہوگا، جیسے میں نے اس دن بھی بات کی کہ 2040-45 تک آپ بھول جائیں کو آئین اور قانون کو ماننے والا چیف جسٹس بنے گا۔ 2040-45 تک ملک چل پائے گا، ان کے ہاتھوں میں آئے گا تو ملک کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ملک کو چلنے نہیں دیں گے، ملک کسی طریقے سے ڈاما ڈول ہوتا رہے گا، بھنور میں ہم پھنسے رہے، کرائسس ختم نہیں ہوگا، کرائسس در کرائسس، کرائسس در کرائسس، جو بھی حکومت بنے گی اس کو چلنے نہیں دیں گے، صحیح، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ کہیں گے کہ جب تک خان کو نہیں لے آیا جاتا، خان کو ٹرائل ہو گیا، سزائیں ہو گئیں، یہ پھر کوئی سموٹو لے لیں گے، خان کو پھر گلوریفائی کر کے پھر بٹھانے کی کوشش کریں گے، وہ جو ساری محنتیں جو فتنہ گری آپ ختم کریں گے، جو کر رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کفارہ ادا کر رہی ہے، جو اس کو فکس کر رہے ہیں، یہ کوشش کریں گے اس کو انڈو کر دیں۔ تو اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ بھائی آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کچھ بھی کریں، قاضی کو ایکسٹینشن دے دیں، اب وہ وقت کی ضرورت ہے، صحیح، کیوں یہ جن کو آپ فکس کر رہے ہو یہ سب سے زیادہ قاضی سے خوف زدہ ہے، صحیح ہے، صحیح، ان کو ڈر ہے۔ اور لیکن یہ بتائیں، یہ فیض کے جو گن گاتے تھے یوتھیا، اب وہ پیچھے کیسے ہٹ گئے؟ اپنے ڈر میں، خوف میں کہ ہماری باری نہ آ جائے، کیونکہ وہ بھائی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اتنے طاقتور، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ اگست میں خان صاحب 14 اگست جو ہے وہ منائے گا بنی گالا کے اندر، ٹھیک ہے، یہ کرے گا، الٹا ہو رہا ہے، وہ تو اب ان کو تو سمجھ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ جو اپنے بندے کو فکس کر سکتے ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہے۔ اچھا پھر وہی جو فیض کے پیرول پہ تھے وہی آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ملوث تھا، اس کو فکس کر دو بھئی ہماری جان بخش دو، دیکھ لو، وہ بالکل چینج ہو گئے۔ جس کو فیض نے بنایا، تو کوئی دین ایمان ویسے 11 لاکھ اکاؤنٹ آج سنیں بند ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، ہاں کوئی نہ بھاگ گئے، البتہ پکڑ میں آنے والے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، نہیں آنے والے دنوں میں اور خبریں آئیں گی۔ چلیں ابھی پروگرام ختم کرتے ہیں، 18 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے، تو ویورز طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امیدیں پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔